جب استاد عدالت میں کھڑا ہو اور جج اس کے احترام میں کھڑا ہو جائے تو سمجھ لیجئے علم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں جہاں ایک دیسی استاد روم کی عدالت میں عزت کا تاج پہن کر لوٹتا ہے۔ میں ہوں غضنفر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن اردو وتھ غضنفر، جہاں ہر کہانی صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ دل میں اتاری جاتی ہے۔ گرمیوں کی ایک سست دوپہر تھی۔ روم کی سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ 4 بجے تک پورا شہر جیسے نیند میں ڈوبا رہتا۔ پانی کے چھینٹوں سے بھیگی ہوئی سڑکیں، ٹھنڈی ہوا اور ایک عجیب سی خاموشی۔ میں آہستہ آہستہ گاڑی چلا رہا تھا۔ راستے میں ایک گول سا چوراہا آیا۔ دل نے کہا چکر کاٹ کر گھر جاؤں، لیکن دیسی مزاج کہاں باز آتا ہے۔ ایک خیال آیا، بیچ میں سے ہی نکل جاتا ہوں، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، اور میں بیچ سے گزر گیا۔ بس اگلے ہی لمحے وہ سیٹی گونجی۔ روم میں سیٹی بجنے کا مطلب ہوتا ہے فوراً رک جاؤ۔ میں نے بریک لگائی۔ سپاہی آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور سب سے پہلے اس نے مجھے سلوٹ مارا۔ لائسنس دکھائیے، اس نے کہا۔ میں نے نرم لہجے میں جواب دیا، سر میں زبان نہیں جانتا۔ وہ ہنس پڑا۔ چنگی بھلی بول رہے، فرض کریں کسی کے پاس لائسنس نہ ہو تو چالان ہو جائے گا، اس نے کہا اور پرچی نکال لی۔ 12 آنے کا جرمانہ۔ میں نے پرچی لی اور گھر آ گئے۔ لینڈ لیڈی نے سنا تو ایسے چونکی جیسے میں چوری کر آیا۔ آپ کا چالان؟ بات گھر بھر میں پھیل گئی۔ بوڑھی ساس نے آ کر کہا، بیٹا کسی کو بتانا نہیں، محلے داری کا معاملہ ہے۔ میں نے وعدہ کیا، مگر اگلے دن چالان بھرنا بھول گیا۔ پھر ایک دن اور نکل گیا۔ شام کو ایک تار آیا، پروفیسر صاحب آپ نے جرمانہ جمع نہیں کروایا، فوراً ادا کریں۔ پھر دوسرا تار آیا، اگر اب بھی جمع نہ کیا تو عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ اب میں گھبرا گیا۔ ڈاکٹر بالدی نے کہا، وکیل رکھنے سے بہتر ہے خود عدالت چلیں۔ اگلے دن میں پیلس آف جسٹس پہنچا۔ اونچے ستون، سنگے مرمر کے فرش، راہداریوں میں گونجتی قدموں کی آواز۔ میرا نام پکارا گیا۔ میں کٹہرے میں کھڑا ہوا۔ جج نے پوچھا، آپ نے چالان کیوں نہیں بھرا؟ میں نے کہا، غلطی ہو گئی، کرنا چاہیے تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ پولیس کا وقت ضائع ہوا، عدالت کا بھی۔ آپ کو سزا دی جائے گی، میں نے ہمت کر کے کہا۔ میں پردیسی ہوں، قانون سے زیادہ واقف نہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ پروفیسر ہوں، روم یونیورسٹی میں اردو پڑھاتا ہوں۔ جج کھڑا ہو گیا۔ پورا کمرہ عدلیہ کھڑا ہو گیا۔ میرے لیے کرسی لائی گئی۔ جج نے کہا، اے معزز استاد، آپ نے علم دیا، عدل سکھایا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کا ٹرائل کر رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ فیصلہ سنایا گیا، ڈبل جرمانہ، 1.5 روپیہ۔ باہر نکلا تو جج اور عملہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ A teacher in the court. کی آواز گونج رہی تھی۔ گھر پہنچا، لینڈ لیڈی کے چہرے پر فخر کی چمک تھی۔ ہمارا ٹیچر عدالت سے عزت لے کر آیا۔ میں نے سوچا اب تو تنخواہ بڑھے گی۔ جواب آیا، نہیں، یہاں پروفیسر کی تنخواہ وہی ہے جو پاکستان میں، لیکن عزت بہت زیادہ ہے۔ یہاں بیوروکریٹ ہو، جج ہو، تاجر ہو، سب استاد کے پیچھے ایسے چلتے ہیں جیسے رومن دور میں غلام اپنے آقا کے پیچھے۔ مالی طور پر شاید کمزور، لیکن مقام سب سے بلند، جیسے سقراط جو کھنڈروں میں ننگے پاؤں کھڑا ہو کر بات کرتا تھا، لیکن عزت میں سب سے آگے تھا۔ استاد وہ چراغ ہے جو جہاں بھی ہو روشنی بانٹتا ہے، وہ چاہے روم کی عدالت ہو یا پاکستان کا چھوٹا سا محلہ، علم ہمیشہ عزت دلاتا ہے، اور یہی استاد کا اصل انعام ہے۔